السلام عليك يا شهر رمضان السلام عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق اللہ علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین کرام، آپ تمام مومن و مومنات کو ماہ رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا ہو، آپ کے رزق میں خیر و برکتیں نازل ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کی تمام خیر و برکات، رحمتیں، فضیلتیں آپ سب پر نازل ہوں، اور یہ ماہ مبارک کا مہینہ ہم سب کے لیے خیر کا مہینہ ثابت ہو، اور ہر طرح کی برائی ہمارے معاشرے سے ختم ہو۔ بچوں کو اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا ہو۔ یہ عظیم مہینہ، برکتوں والا مہینہ، فضیلتوں والا مہینہ، جس میں آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، آپ کا باطن بھی پاک ہوتا ہے، عقیدہ بھی آپ کا مضبوط ہوتا ہے۔ اور جہاں پہلے سب سے ہجرت کے بعد جو حکم آیا ہے وہ نماز کا ہے، اور اس کے بعد دوسرا حکم آیا ہے روزے کا۔ آج ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے، اور جیسا کہ سالہ سابقہ کی طرح ہمارا کوئی نہ کوئی دوست، ہمارے احباب میں کوئی نہ کوئی ہمارا چاہنے والا ان پروگرام کو اسپانسر کرتا ہے۔ آج کے میزبان ہمارے جناب مرزا اعجاز حسین صاحب اور ان کی اہلیہ ہیں۔ انشاءاللہ آخر پروگرام میں ان کے مرحومین کی فاتحہ کے لیے آپ سب سے گزارش کی جائے گی۔ آج چونکہ پہلی تاریخ ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کے سلسلے میں، روزے کی افادیت کے سلسلے میں، اس کے وجوب کے سلسلے میں جو قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں ان کی جانب آپ کی توجہ مبذول کراؤں۔ میں نے سورہ بقرہ کی یہ ماہ رمضان سے متعلق پہلی آیت کی تلاوت کی ہے، جو قرآن مجید کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ جو دوسرا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 183 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے صاحبان ایمان کو، کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو تمہارے لیے اب یہ چیز ضروری ہو گئی ہے۔ ظاہر زینہ بزینہ جو ہے وہ انسان کی تربیت جو ہے، مسلمان کی تربیت، مومن کی تربیت پروردگار عالم جو ہے وہ کر رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر جو ہے وہ ہم نے فرض کر دیا ہے یا لکھ دیا ہے ماہ رمضان کے روزوں کو، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اس سے قبل بھی ہم نے قرآن یعنی روزوں کو یہ نہیں فقط تمہارے لیے ہم نے فرض کیا ہے، بلکہ اس سے قبل کی جو ہم قومیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض کیا تھا۔ اب یہاں پر یہ چیز میں آپ کو عرض کرا دوں کہ جتنے بھی مذاہب اس وقت وجود میں ہیں ان میں ہر ایک کے یہاں مختلف عنوان سے روزے کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے،
اور وہ روزہ رکھتے ہیں. اب یہ آپ ان سے پوچھئے کہ ان کو جو ہے بھوکے پیاسے رہ کر کے کچھ نہ کھائے نہ پیے کیا سکون ملتا ہے. وہ اپنے لحاظ سے یا اپنے دین کے لحاظ سے جو کچھ بتائیں گے وہ آپ سنیے. ہمارے لحاظ سے جو ہم تو اس پر عمل کرتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے اصحاب باوفا یا ان کی آل پاک نے ہم کو بتلایا ہے، اسی پر ہم عمل کرتے ہیں. قرآن آپ انداز گفتگو دیکھیے پروردگار عالم کا. کوئی یہ نہیں ہے کہ قانون بنا دیا لہذا ڈنڈے کے زور سے آپ سے یہ کام کرایا جائے. آپ یہ دیکھیے پہلا حکم ہے کہ تمہارے اوپر ہم نے روزہ لکھ دیا ہے، تم کو روزوں کا حکم دے دیا ہے. اور پھر اس کے فوری بعد لہجہ دیکھیے، تم ڈر مت جانا، خوف زدہ نہ ہو جانا. یہ مت نہ سوچنا اپنے ذہن میں کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہے کہ تم کو جناب جو ہے بھوکا پیاسا رہنے پہ مجبور کر دیا گیا. نہیں، بلکہ ایک تسلی. میرے بھائی اے مومن، خالی یہ تیرے لیے حکم نہیں ہے، تجھ سے پہلے کی جو اقوام تھی یا جو انبیاء آئے تھے ان پر بھی یہ روزہ فرض تھا. اور وہ اب روزے کی کیفیت الگ الگ بدلتی رہی. بہرحال یہ انشاءاللہ درمیانے تقریر میں یہ چیزیں آئیں گی جو آپ کی خدمت میں تاریخی طور پر بھی ویسے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو تم سے قبل کی جو امتیں تھیں ہم نے ان پر بھی روزہ فرض کیا تھا، وہ بھی روزے رکھتے تھے. یہ نہیں کہ وہ غافل تھے، یہ نہیں کہ تمہارے لیے جو ہے وہ ایک نئی چیز آئی. نہیں، اس سے پہلے بھی امتوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے، تمہارے لیے نئی چیز نہیں ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ. شاید لعل جو ہے وہ لفظ شاید کے لیے، شاید تم صاحب تقوی ہو جاؤ. اور اس کے بعد پھر دیکھیے کیا نرم انداز ہے پروردگار عالم کا. ایامن معدودات، چند دنوں کی تو بات ہے، چند ہی روز کی تو بات ہے. اور اس کے بعد میں پھر دیکھیے اب رعایتیں. فمن کان منکم مریضا، اب اگر تمہارے درمیان کوئی مریض ہے اس کو روزے کی چھوٹ دے دی. او علی سفر، یا کوئی حالت سفر میں ہے اس کو بھی روزے کی رعایت دے دی ہے. فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہے یا حالت سفر میں ہے اس کو چاہیے کہ جب ماہ رمضان ختم ہو جائے، اس کو شفا ہو جائے، سفر ختم ہو جائے، اس کے بعد یہ تعداد پوری کر لے. جو ایک مہینے کی تعداد ہے 30 دن کی یا 29 کا مہینہ ہو، ایک مہینے کی تعداد مکمل اس کو کرنا ضروری ہے. اگر سفر ختم ہو گیا، مرض سے شفا مل گئی، اب اس کو جو ہے اس کے بعد میں وہ اگر روزانہ رکھے تو کیا صورت ہے، وہ تمام احکامات الگ ہیں. میں ابھی اس میں نہیں جا رہا ہوں، صرف آسان ترین گفتگو آپ سے کر رہا ہوں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جن میں روزہ رکھنے کی قوت و طاقت نہ ہو. یعنی اب یہ تیسری قسم ہے، ایک وہ جو مریض، ایک وہ جو سفر نہیں کر سکتے، اور تیسری قسم یہ ہے کہ وہ افراد جو روزہ رکھنے کی قوت نہیں رکھ سکتے، روزے کی شدت کو، بھوک کو، پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے دوسری رعایت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ٹھیک ہے تو ان کو کیا چاہیے؟ فدیہ دے دیں. اور فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یعنی آج کی آسان صورت میں ایک غریب کا روزہ افطار کرا دینا کہ وہ پیٹ بھر کے ایک وقت کھانا کھا لے، تو آپ کو جو ہے اس کا اجر ملے گا. کیونکہ آپ روزہ رکھ نہیں سکتے، آپ میں قوت و طاقت نہیں ہے، تو آپ اس بدلے میں ایک مومن کو، غیر مومن نہیں، مومن ہونا شرط ہے. اور یا مومن سے مراد جو ہے ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ولائے آل محمد، اور وہ روزے دار ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، ممکن ہے کہ ایک شخص روزے نہ رکھتا ہو اور آپ اس کے ظاہر کو دیکھ کر کے کہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے گھر میں اس کی بیوی، اس کے بچے کوئی نہ کوئی روزے رکھتا ہو. یہ آپ اپنے سامنے اس چیز کو پیش نظر رکھیں. فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو بھی شخص استطاعت ہو اس میں اور وہ خوشی کے ساتھ اس کام کو انجام دے سکتا ہے، بھلائی کر سکتا ہے، تو فہو خیر لہ، تو بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ اچھی بات ہے یہ اس کو انجام دے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم سمجھدار ہو، یعنی
سمجھ لو کہ فدیے سے روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب تم یہ آزماؤ کہ آیا میں فدیہ دے دوں یا میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ تم خود روزہ رکھو۔ بہت سے حضرات جو ہیں وہ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ صاحب مجھے جاب پہ جانا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے، لیکن ذرا سا اگر آپ تھوڑا سا آج کے معاشرے میں غور کریں کہ اس وقت تو دنیا کے اندر اس قدر آسانی ہے، یعنی اس سال تو ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ سردی کے دنوں میں آیا ہے، بہت کم ٹائم ہے۔ اگر آپ تجزیہ کریں گے پوری دنیا کو تو ایسے ایسے مقامات آپ کو ملیں گے، یعنی ناروے وغیرہ جہاں کے اوپر شدید گرمی کے اندر جو ہے وہ روزہ 22 ساڑھے 22 23 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ یا آپ یہ تصور کریں وہ لوگ بیچارے جو مزدوری کرتے ہیں، اینٹ پتھر کا کام کرتے ہیں، باہر سورج کی دھوپ میں کام کر رہے ہیں اور روزہ رکھے ہوئے ہیں، دن بھر شراب، اور جب آدمی محنت کرتا ہے تو پیاس کی شدت ہوتی ہے، پیاس کی شدت کا غلبہ ہوتا ہے، اور اس عالم میں وہ روزہ رکھتا ہے، پسینے میں نہا جائے۔ ہم نے خود اب سے 45 سال پہلے دیکھا ہے کہ اتنی شدید گرمی تھی ماہ رمضان المبارک میں کہ ناقابل برداشت تھی، پانی کے نیچے جو ہے وہ کھڑے ہونا پڑتا تھا، جبکہ کوئی ہمیں کام نہیں کرنا تھا، مدرسے میں تھے۔ لیکن آپ تصور کریں وہ لوگ جو اینٹوں کا کام کرتے ہیں، بڑھئی کا کام کرتے ہیں، یا دوسرے کا کھیتی کا کام کرتے ہیں، اور وہ اس روزے میں، اس دھوپ میں اپنے کام کو انجام دیتے ہیں اور اس کے باوجود روزہ رکھتے ہیں، تو ان کا تقابل اپنے سے کیجئے جہاں ہم اے سی میں زندگی گزار رہے ہوں عیش و آرام کے ساتھ۔ تو اپنے روزے کا اگر ایسے عالم میں ہم، ظاہر ہے کہ جب آپ اے سی میں رہیں گے، آرام سکون سے رہیں گے، تو پیاس کا غلبہ نہیں ہوگا، بھوک کا احساس نہیں ہوگا، تو یہ روزے کتنے آسان ہیں ہمارے لیے۔ اس کے باوجود ہم ڈنڈی ماریں اور مولانا سے کہیں کہ قبلہ فدیہ دے سکتا ہوں، تو کس قدر زیادتی ہے یہ آپ کی۔ آپ مولوی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، گھر والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، برادری کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ آپ کی نیت کا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ بھوک، پیاس، یہ سب چیزیں برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ سوچئے کہ آپ کے اوپر نہ مولوی حاکم ہے، نہ مرجع حاکم ہے، نہ آپ کے گھر والے حاکم ہے۔ حاکم مطلق وہ ہے جس نے حکم دیا ہے، اور آپ کسی کے کہنے سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اس کے کہنے سے رکھ رہے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ ہے اصل تربیت انسان کی، جس کو کہتے ہیں تقوی، کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، سامنے پانی رکھا ہوا ہے، کھانا موجود ہے، آپ جب عام دنوں میں جب پیاس لگی گلاس اٹھایا، پانی بھرا، پی لیا، کھانا دیکھا، لیا اور کھا لیا۔ لیکن ماہ رمضان آیا، اب آپ پانی رکھا ہے، ہاتھ نہیں بڑھاتے، کیوں؟ ماہ رمضان نے روزہ رکھا ہے، اللہ کی محبت میں اس پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، اس بھوک کو برداشت کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ اس کا اجر آپ کو ملے گا کہ سب کچھ آپ کے اختیار میں، کھانا پینا ہر چیز، مگر صرف اللہ نے چونکہ حکم دیا ہے، اس کی یاد میں روزہ رکھا ہے، اس بنا کے اوپر نہ پانی کو ہاتھ لگاؤں گا، نہ کھانے کے قریب جاؤں گا، تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ واقعاً اللہ کے لیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں گا، یعنی آیات میں آئے گا سامنے کہ امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خالی کھانا چھوڑ دینا یا پانی چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے، آپ کے تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہوتا ہے، کانوں کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، دل و دماغ کا بھی روزہ، آپ کے قدموں کا بھی روزہ، آپ کے ہاتھ کا بھی روزہ، یعنی زبان سے کوئی غلط بات جاری نہ ہو، غیبت نہ کریں، ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں، کسی کی برائی نہ سنیں، آنکھوں سے برائی کو نہ دیکھیں، غلط جگہ آپ کے قدم نہ جائیں، کسی مظلوم کی، کسی ظالم کی حمایت میں ہاتھ نہ اٹھے،
مظلوم کی مدد کے لیے ہاتھ اٹھے. اس کا نام ہے روزہ. آپ کے ذہن کے اندر غلط باتیں پیدا نہ ہوں، دل میں غلط ارادے نہ ہوں، صرف یاد الہی. اب جب اس عالم میں اس نیت اور اس عمل کے ساتھ اگر آپ سوتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کے مطابق کہ اللہ ملائکہ کو نازل کرتا ہے، جاؤ میری یاد میں بھوکا پیاسا میرا بندہ سو رہا ہے. اب یہ جو سانس لے رہا ہے یہ تسبیح شمار ہو رہی، تسبیح حمد الہی. وہ فرشتے آپ کے سرانے آ کے تسبیح پڑھتے ہیں آپ کی نیابت میں. اس کا نام ہے روزہ. اب اس معیار پہ ہم لوگ کتنے اترتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا نبی جانتا ہے یا اس کی آل جانتے ہیں. شہر رمضان آیت نمبر 184. ماہ رمضان، شہر کہتے ہیں مہینے کو، رمضان کا مہینہ. الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. کون سا قرآن؟ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. وہ قرآن جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں رہنمائی ہے، حق و باطل کے درمیان تمیز کی روشن نشانیاں ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جب تم صحت و سلامتی کے ساتھ حالت سفر میں نہ ہو، بیماری میں نہ ہو، ماہ رمضان کو پالو. یعنی ماہ مبارک رمضان کا چاند نظر آیا ایسی حالت میں کہ آپ گھر پہ ہیں، آرام سے ہیں، اپنے شہر میں ہیں، اپنے وطن میں ہیں، بیمار بھی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں جب تم ماہ مبارک کو پالو فلیصمہ، تو پس تم پر واجب ہو گیا کہ اب تم روزہ رکھو. اور پھر اس کے بعد وہی جو پہلے والی آیت میں جو ہے وہ رعایت کیے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جب سفر ختم ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے تو پھر یہ تعداد تم اس کے بعد پوری کر لو. یرید اللہ بکم الیسر، اور پروردگار عالم کیا چاہتا ہے؟ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے. اس روزے کے لیے یہ نہیں تنگی پیدا کرے، پریشانی پیدا کرے، مصیبت پیدا کرے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو گے. اب اس کی بہت سی باریکیاں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اور ہمارے دیگر ائمہ نے بیان فرمائی ہیں. امام سجاد علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں کہ روزے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، روزہ کیا کرتا ہے، کیا اثر آپ کی باڈی پہ ڈالتا ہے، آپ کے دل و دماغ پہ ڈالتا ہے، کس وجہ سے آپ کا اعتقاد مضبوط کرتا ہے، کس طریقے سے اللہ کی وحدانیت آپ کے دل کے اندر سرایت کرتی ہے، اور کس طریقے سے اللہ پر آپ کا اعتماد بڑھتا ہے، اس کی کبریائی کے اوپر، اس کی رزاقیت کے اوپر، اس کی قوت کے اوپر آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو پروردگار عالم جو ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. بیکم العسرہ، تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا. یہ نہیں ہے کہ تم بھوکے مرو، پیاسے مرو، نہیں. وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور جب تم اس عدت کو پوری کر لو، اس مہینے کے یعنی شمار کر کے پورا کر لو. وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو اب تم جو ہے وہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرو. یعنی اس عدت کو پوری کرنے کے بعد سہل و سلامتی کے ساتھ جب تم روزے مکمل کر لو، اب وہ گویا عید کی ایک نوید سنائی جا رہی ہے کہ جب تم یہ عدت پوری کر لو تو نعرے تکبیر بلند کرو اور شکر الہی کرو. نماز عید جو ہے وہ شکر الہی کے طور پہ، پروردگار تو نے مجھے یہ سعادت عطا کی، مجھے یہ نعمت عطا کی، میں نے صحت و سلامتی کے ساتھ دے لیا. اب اس میں بہت سے مصاحبات یہ ہیں. روزانہ جو ہے وہ نمازیں پڑھنا ہے. ویسے تو یہ ہے کہ آپ 100 رکعت نماز روزانہ پڑھیں. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 رکعت نماز پڑھنے کا حکم فرماتے ہیں. اس کی ترتیب انشاءاللہ میں آئندہ بتلاؤں گا. اسی مہینے میں
یعنی کل ہی سے جو ہے ہمارے برادران اہل سنت نے تراویح کا اہتمام شروع کر دیا ہے. ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. میرے پاس یہ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن موجود ہے، اس سے میں آپ کی خدمت میں ثبوت دوں گا. تراویح جو ہے حضور کا حکم نہیں ہے اور نہ ہمارے یہاں جائز ہے. جو واقعات بتائی جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت عمر جو ہے ماہ رمضان کے مہینے میں مسجد میں اپنے زمانے خلافت میں آئے. یعنی ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی کبھی کوئی تراویح نہیں پڑھی گئی، نہ حضور کے زمانے میں، نہ حضور کا حکم ہے. یاد رکھیے گا، سنت وہ ہے جو حضور کی ہو، حضور نے کی ہو یا کسی نے ان کے سامنے کی ہو اور حضور خاموش رہے ہوں یا وہ کر کے دکھائیں. نہ اللہ کا حکم، نہ اللہ کے رسول کا حکم، اور مسلمانوں جو مسلمان پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر کو مانتے نہ ان کا حکم ہے. حضرت عمر کے زمانے میں کہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لہذا انہوں نے اپنے ڈنڈے کے زور پہ کہا تم سب کے سب جو ہے نماز پڑھو اور نماز میں قرآن پڑھو. اسی کو تراویح کہا جاتا ہے. ہمارا آج کا جاہل مسلمان بیچارہ جو ہے وہ اتنا واجبات پہ زور نہیں دے گا جتنا تراویح پہ دے گا. ماہ رمضان سے زیادہ تراویح کی اہمیت ہے ان کے نزدیک. ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت عمر جو ہے وہ کوڑا لیے کھڑے، اگر نہیں پڑھی تو کھٹا کھٹ شروع. اور جتنے علماء ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. اب یہیں سے انہوں نے ڈنڈی مار دی ہے، بدع حسنہ. آپ سمجھے کہ نہیں؟ ایک وہ بدعت جو برائی کی طرف ہے اور ایک وہ ہے جو اچھی ہے. خلیفہ صاحب کو بچانے کے لیے انہوں نے بدع حسنہ کہہ دیا اس کو کہ ایک بہترین عمل ہے، انجام دو، گو کے بدعت ہے. بہرحال یہ دوسرے جانے وہ بیان کریں گے، مگر میں یہاں آپ کی خدمت میں یاد کر دوں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آئے. یہ میرے پاس تاریخی طور پہ میں اعتبار کرتا ہوں مولانا علی نقی صاحب قبلہ، جو لکھنؤ کے ایک عظیم مفکر، دانشور، آیت اللہ تھے. ہر علم میں انہوں نے اپنا پایا منوایا ہے. انہی کی لکھی ہوئی تاریخ اسلام ہے. بعد کی آیت کا حوالہ خود مولانا مودودی نے دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے آیت کو کوٹ کیا ہے قرآن مجید کی، جو اسی کے بعد کی آیتیں ہیں. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے اس کا میں حوالہ بھی آپ کو دے دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ دیکھ لیا کریں. لا الہ الا. یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ 187 ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. تو یہاں پر اصحاب کا کریکٹر بھی ملے گا آپ کو. میں نے بڑی تفصیل سے میں دیکھ رہا تھا جو یہ آیت نمبر 187 ہے. انشاءاللہ کل میں گفتگو کروں گا اس کے اوپر. بڑے بڑے اجل اصحاب جو ہیں وہ ان احکامات الہیہ کی مخالفت کرتے تھے، پکڑے گئے، چاہے وہ خود ہی آ کے اقرار کیا. اور بہرحال یہ ہے وہ جو بھی ہو، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ نے یہ آیت نازل کی. مولانا مودودی اس حوالے سے کہتے ہیں. اسی کو مولانا علی نقی صاحب نے بھی عنوان قرار دیا ہے اپنی تاریخ اسلام کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کا موقع تھا. جنگ خندق جو ہے وہ جناب سلمان فارسی کے مشورے سے کھودی گئی، جس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، مدینے کے باہر مدینے کی حفاظت کے لیے. اور ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا. تو اس وقت جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر یہ روایت ہے، اور ڈیٹیل تو میں اس آیت کی کل آپ کی خدمت میں جو دوسرا میرا پروگرام ہوگا اس میں عرض کروں گا. تو
جو پہلے کی امت میں جو شروع میں عرض کیا، پہلے کی امتوں میں جو روزہ ہوتے تھے وہ 24 آورس کے ہوتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق پورے سال کے روزے ہوتے تھے۔ افطار کا وقت ہوتا تھا اور وہ بس جتنے کھا لیا پھر اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور اسی صورت کاروباری زندگی چل رہا تھا۔ جب جنگ احزاب کے لیے خندق کھودی جا رہی تھی تو اس وقت حضور کے ایک صحابی تھے جس کا نام تاریخ میں جو نام لکھا گیا ہے وہ جبیر ہے، خوات ابن جبیر تاریخ میں، یا مطعم ابن جبیر، یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک نام ہے، بندہ ایک ہی ہے مگر نام میں تاریخ اختلاف ہے جو مولانا نے لکھا ہے۔ یہ خندق کھودتے وقت بے ہوش ہو گئے۔ جب یہ بے ہوش ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی ہوئی، اور ظاہر روزے کی شدت، زمین کا کھودنا، جو میں نے آپ کا عرض کیا کہ کیسے لوگ جنگلوں میں کھیتوں میں کام کرتے ہیں، تو آپ نے اس صحابی کو، اصحاب جو تھے وہ جمع ہوئے، اس کو ہوش میں لانے کے لیے آپ سیدھے اس کی زوجہ کے پاس گئے۔ کیا بات ہے، میرا صحابی آج بے ہوش کیوں ہو گیا؟ اس بیوی نے کہا یا رسول اللہ، جب افطار کا وقت تھا تو یہ سو گئے تھے، اور جب آنکھ کھلی تو دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا، تو روزے پر روزہ انہی نے رکھا اس کی وجہ سے۔ اب آپ جانے رحمت للعالمین، ان کا صحابی بے ہوش ہو گیا، بارگاہ ہے پروردگارہ، میری امت اتنی سختی کے روزے برداشت نہیں کر سکتی۔ اب اگر نبی دعا فرمائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم ان کی دعا نہ سنے؟ کہا میرے نبی اچھا اب یہ تو ایک بے ہوش ہونے کا، اسی کے ساتھ ساتھ وہ سب کے سب جو بیچارے مختلف حرکتیں انجام دیتے تھے ان کو وہ بھی آ گئے، سب کے سب اسی میں شامل ہو گئے۔ تب پروردگار عالم نے حکم دیا اُحِلَّ لَکُمْ لیلۃ الصیام، ہم نے تم کو ماہ مبارک رمضان کی رات حلال کی، اور دن کو ہم نے اپنے روزے کے لیے رکھ لیا، یعنی اب تم دن میں روزہ رکھو اور رات تمہاری طلوع سے غروب تک روزہ، وہ ایک ڈیٹیل ہے، کب سے کب، یہ ایک الگ وہ چیز ہے، تو اور بقیہ رات جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس میں باقاعدہ پھر ڈیٹیل بھی ہے کیا کیا، یعنی وہ جو لوگ گناہ یا کہہ لیجئے، یا جو مطلب یہ ہے کہ اپنی انسان ہے، ظاہر ہے کہ برداشت نہیں ہوتا، ان تمام امور کو انجام دینے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ اب تمہارے لیے رات، تمہارے لیے کھاؤ پیو موج کرو مستی کرو، سمجھے آپ کہ نہیں، مگر دن ہمارے لیے ہے، یہ حکم ہے۔ تھوڑا ماہ رمضان کا وقت ہے تو آپ لوگ بھی مطالعہ کر لیں، اس لیے میں نے جو ہے وہ آیتوں کا حوالہ آپ کو دیا ہے تاکہ آپ اس طرف توجہ فرمائیں، اور آپ دیکھ لیں یہ قرآن کا حکم ہے، نبی کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جس کا ماننا واجب اور لازم ہے۔ جان بوجھ کر کے عمدن روزے کا ترک کرنا گناہ عظیم ہے، خیر و برکت ختم کر دے۔ ظاہر ہے جب یہ ماہ رمضان رحمتوں کا، برکتوں کا، فضیلتوں کا مہینہ ہے، اور آپ روزہ نہیں رکھیں گے، آپ احترام نہیں کریں گے، اور ان احکامات کی پابندی نہیں کریں گے جو آپ کو مستحق قرار دے گا۔ ایک آدمی نے مزدوری نہیں کی ہے، کام نہیں کیا، تو مزدوری کا حق کہاں سے ملے گا؟ شکر، نعمت، یہ نعمت جب تم پاؤ گے تبھی تو پروردگار عالم کا رحم بھی شامل ہوگا، فضل بھی شامل ہوگا، کرم بھی شامل ہوگا۔ وہ تمام فیوض و برکات جو بیان کی گئی ہیں اس مہینے کی، اسی وقت انسان مستحق ہوگا جب ان تمام چیزوں کو اپنائے گا جس کا حکم اللہ نے اور اس کے رسول نے آپ کو دیا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی ایسا قانون نہیں ہے، نہ ایسے ملکوں میں آپ رہتے ہیں، کوئی بھی دروغہ نہیں بنایا گیا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ آپ سے روزہ رکھوائے گا۔ یہ تو ایمان کی بات ہے، دل کی بات ہے، قرآن پہ آپ ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، تو اب روزہ جب ایک فرض کیا گیا، نماز کے بعد فوری روزہ ہے اور روزے کا حکم دیا گیا۔ انشاءاللہ کل ائمہ علیہم السلام کی روایات بھی، اور مولانا مودودی کا جو ہے حاشیہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے، جو تفسیر لکھی ہے، وہ بھی آپ کے خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور تو اس وقت آپ اللہ کی ان تمام خیر و برکات کے مستحق ہوں گے۔ اسی
مقام پر آج کی اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے دعا گو ہوں آپ سب کے لیے کہ پروردگار عالم آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق دے، خیر و برکت کا اللہ آپ کو مستحق کرے، آپ کے بچوں کی تربیت اس ماہ مبارک میں ہو، تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق دے، آپ کو تقوی کی توفیق دے، آپ کا ظاہر و باطن پاک ہو، کیونکہ حساب اللہ کو دینا ہے تو آپ اپنے کو آمادہ کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ سمیع ہونے کے معنی یہی ہے، بصیر ہونے کے معنی یہی ہے، یعنی وہ سن بھی رہا ہے آپ کی آواز کو اور اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے آپ کے عمل کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو رعایتیں دی گئی ہیں مریضوں کو اور سفر والوں کو، ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے روزے کی رعایت دی ہے آپ کو، احترام ختم کرنے کی نہیں دی ہے۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو جا کے کچن میں کھا لیجیے، بالکل خاموشی کے ساتھ، روزے والوں کو ڈسٹرب نہ کریں، اپنی بیویوں کو یا وہ افراد جو آپ کے ماتحت ہیں ان کو کسی کام کے لیے حکم نہ دیں۔ جتنا آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اتنا ہی پروردگار عالم آپ کو جزا بھی دے گا، آپ کے عمل کو قبول بھی کرے گا۔ آپ اپنی صورت روزے دار کی بنا کر کے رکھیں، لوگوں کو ظاہر ہو۔ ماہ رمضان جب آتا ہے تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لیے روزے کا حکم ہے۔ اب اگر آپ کسی وجہ سے نہیں رہے، آپ دیکھیں گے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں خاص طور سے جہاں مسلم علاقے ہیں یا مسلم ملک ہیں وہاں کے اوپر ہوٹلوں کو دن میں بند کر دیا جاتا ہے، بس اسٹینڈ یا ایئرپورٹ یا ٹرین اسٹیشن کے اوپر صرف مسافروں کے لیے وہ پردہ ڈال کے رکھتے ہیں۔ یہ احترام ماہ رمضان ہے، یہ واجب ہے آپ کے لیے کہ ماہ رمضان کا احترام کریں۔ یہ بھی ایک تبلیغ ہے، لوگوں کو پتہ چلے ماہ رمضان ہر ایک کے لیے روزے کا وہ ہے۔ اگر کوئی پوچھے آپ سے بھائی ماشاءاللہ ماہ رمضان آ گیا، روزے رکھے جا رہے؟ جی روزے رکھے جا رہے ہیں، ہر مسلمان۔ اگر آپ سے پوچھے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، ان کا بھائی وہ مسلمان ہی کیا ہے جو روزہ نہ رکھے؟ اس صورت سے آپ جواب دیں تاکہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ واقعی احترام ماہ رمضان ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں آپ کو صحت و سلامتی دے، آپ کے بچوں کو صحت و سلامتی دے، آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا ہو۔ بالخصوص ہمارے مرزا اعجاز صاحب اور ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی و طول حیات عطا ہو، جنہی نے آج اسپانسر کیا ہمارے اس پروگرام کو۔ پروردگار عالم ان پر اپنی خیر و برکات نازل فرما، ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے بچوں کو دولت علم و ایمان سے مالا مال فرما، تمام ارضی اور سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما، کربلا کی زیارت نصیب فرما، حج کی توفیق عطا فرما، ظہور امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ تمام سامعین کرام سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر ہمارے مرزا اعجاز صاحب اور ان کے اہلیہ کے مرحومین مرزا دوار حسین، امجد علی، میر کنیز صغرا، اشرف النساء بیگم، مرزا ابرار حسین، کنیز مہدی، کنیز طاہرہ، نسرین مرحومہ اور علی خرم مرزا، ان تمام مرحومین کے لیے، میرے والدین کے لیے، مرحوم مولانا سید تلمیذ الحسین رضوی اور آپ تمام سامعین کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنی تجاویز، اپنا مشورہ ضرور دیں۔ آپ کو پروگرام کیسا لگا اور جو بھی آپ مشورہ دیں گے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو پڑھ کے جو تبدیلیاں یا جو چیز آپ چاہتے ہوں اس پر ہم غور بھی کریں گے اور فکر بھی کریں گے اور پیش بھی کریں گے۔ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔